بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 528، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 100۔ ہجرت کی برکات، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائشیں سخت ہیں مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کتاب معارف القرآن جلد نمبر 2، پیج 528، سورۃ النساء جلد نمبر، سورت نمبر 4، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 100۔ ناظرین، ہجرت کی برکات، یہ ہیڈنگ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ہجرت کی برکات کے متعلق سورۃ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیتے۔ سورۃ نساء کی 4 آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں، ان میں سے چوتھی آیت کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے، جس میں ارشاد ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا
کثیرم وسعتن، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت اور کشائش، کھلی جگہ پائے گا۔ آیت کا لفظ مراغم، مراغم مصدر ہے جس کی معنی ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مراغم کہہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ و باطنہ کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اور آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالا تر ہیں۔ اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد رحیم اللہ نے رزق حلال سے، اور حسن بصری نے عمدہ مکان سے، اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان، وطن کی عزت و شہرت سے زیادہ عزت، وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو، یعنی وطن مصر کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن یعنی ملک شام کا عطا فرمایا، اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا۔ ہمارے آقا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اللہ اور رسول کے لیے مکہ کو چھوڑا تو مہاجرین کو مکہ سے بہترین ٹھکانہ مدینہ میں نصیب ہوا، اور ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت عطا ہوئی۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، اس عبوری دور کے بعد جو نعمت حق تعالیٰ کی ان حضرات کو عطا ہوئیں اور ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں، اس کا اعتبار ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں، کیونکہ تحریر تھوڑی سی لمبی ہے۔ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا باقی ہے، واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔